سلام اللہ نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 206 سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 53 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا انہوں نے کہا یا ہود اے ہود ما جئتنا نہیں تو لایا ہمارے پاس ببینۃ کوئی واضح دلیل وما نحن اور نہیں ہیں ہم بتارکی چھوڑنے والے آلہتنا اپنے معبودوں کو عن قولے کا تیری بات سے وما نحن اور نہیں ہیں ہم لکا تجھ پر تیرے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے ان نقول ہم نہیں کہتے الا مگر اعتراکا پہنچا دیا تجھ کو بعض آلہتنا ہمارے بعض معبودوں میں سے کسی نے بسوء ان کوئی برائی اعترا یعتری کا معنی ہوتا ہے پیش آنا مبتلا ہونا با کے ساتھ متعدی ہو تو پھر پہنچانا معنی بھی ہوتا ہے یعنی ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کوئی مصیبت پہنچا دی ہے کسی تکلیف میں یعنی کسی جنون میں مبتلا کر دیا قالت تو انہوں نے کہا انی اشہد اللہ بے شک میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں واشہدوا اور تم بھی گواہ رہو انی بے شک میں بریء بیزار ہوں مما اس سے تشرکون جو تم شرک کرتے ہو من دونہ ہی اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ فقیدونی تو تدبیر کرو تم میرے خلاف جمیعاً سب ثم پھر لا تنظرون مجھے مہلت نہ دو انی توکلت تو میں نے بھروسہ کیا علی اللہ اللہ پر ربی و ربکم جو میرا اور تمہارا رب ہے ما من دابت نہیں ہے کوئی جاندار دابت چلنے والا زمین میں کوئی جاندار نہیں ہے الا مگر ہوا آخذ وہ پکڑے ہوئے ہے بناصیتہا اس کی پیشانی سے ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہے جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اللہ اکیلے کی عبادت کرنی ہے تم نے اور استغفار کرو توبہ کرو اللہ بارشیں بھی دے گا قوت بھی دے گا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے ہود آپ تو ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل لائی نہیں کوئی نشانی واضح ہم پر لائی نہیں حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی تھی تو نہ ماننے والی بات تھی اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ پہلا اعتراض یہ کر دیا کہ ما جئتنا ببینہ آپ ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نشانی نہیں لائے اور دوسری بات کہتی اگر نشانیاں لائیں بھی کچھ بھی کر لیں جو بھی کہہ دیں وما نحن بتارکی آلہتنا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ کی بات کی وجہ سے ہم اپنے معبود نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی آپ پر ہم ایمان لائیں گے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے برائی میں مبتلا کر دیا مطلب آپ پاگل ہو گئے ہیں معاذ اللہ تو یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور کہنے لگتا ہے کسی معبود نے تمہیں پاگل کر دیا حالانکہ کسی کو بیمار کرنا صحت دینا یہ کون دیتا ہے یہ ہمارے لوگ بھی آج کل کرتے ہیں فلاں حضرت کے دربار سے پتہ نہ توڑنا وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا بیچارہ جو قبر کے اندر ہے اس کے بارے میں وہی نظریات ہیں ان والے کہ مرشد تمہارا یہ کر دیں گے تمہارا وہ کر دیں گے کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ جیسا کہ یہ مشرکین مکہ کا نظریہ بھی تھا حضرت طفیل جب مسلمان ہوئے تو ان کو بھی کہا گیا لات اور عزا آپ کو پاگل کر دیں گے برس کی بیماری سے ڈرو جنون سے ڈرو اتق البرس اتق الجنون انہوں نے آگے سے کہا تھا یہ لات عزا کیا چیز ہے یہ نہ دونوں کسی کو نفع دے سکتے نہ کسی کو
نقصان۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا حود علیہ السلام کی قوم نے کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں لگتا ہے پاگل پنے کے اندر مبتلا کر دیا، برائی میں مبتلا کر، مطلب جنون آ گیا آپ کو، اب تب ایسی بہکی بہکی باتیں، ان کے لیے تو توحید بہکی بہکی باتیں۔ تو انہوں نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ بن جاؤ کہ جو تم شرک کرتے ہو، اللہ کے علاوہ باطل معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں، میں ان سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ ہاں اب اس رب کو چھوڑ کے میرے خلاف باقی جتنی بھی تمہاری تدبیریں ہیں، رب کرے تو سب کچھ کر دے، لیکن اس کو چھوڑ کے سارے مل کر جو کچھ کر سکتے ہو، جو پلاننگ، جو تدبیریں، جو تمہارے جو کچھ بھی ہے کرو، کچھ بھی کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، میں تو اللہ پر توکل کیا ہوا ہے، میرا بھروسہ تو اس پر ہے جو میرا رب تمہارا رب ہے، اور زمین میں چلنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر اس کو اس نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ مطلب کوئی چیز اللہ کے قبضے اور کنٹرول کے بغیر کیا کر سکتے ہو؟ تم بغیر کیا سکتے ہو؟ تم بھی میرے رب کے اختیار میں، ہر چیز دنیا کائنات میرے رب کے اختیار میں ہے، ہر چیز کو اس نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ جس طرح آپ کسی کو، یہ تو اللہ کی مثال تو نہیں، ویسے کسی کو پیشانی سے ایسا پکڑ لیں وہ حل نہیں سکتا۔ دنیا میں تو انسان کمزور ہے، کوئی آگے سے زور بھی لگا دی، اللہ کے لیے مثال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے اللہ پکڑے تو وہ آگے سے کچھ کر پائے، مقابلے کی صورت میں یا زور آوری کی کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ہر کوئی بھی جاندار ہے اسے اللہ نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، میرا توکل، میرا بھروسہ اس پر ہے۔ ہمارے بعد جاہل فلسفی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اب فارغ ہو گیا، اب دنیا کا نظام غوث، قطب، ابدال چلا رہے ہیں۔ یہ ساری رام کہانیاں ہیں، اللہ نے کوئی ایسے بندے نہیں بنائے جن کو اقطاب، ابدال اور اغیاس بنایا ہو جو سارا نظام چلاتا ہے، یہ سارے نظام میرا رب چلاتا ہے۔ تو فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی رب نے جو کچھ کیا ہوا ہے وہی صحیح ہے، وہی سیدھی راہ پر ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا۔ یہ اللہ کی توحید ہے، جو اللہ کی توحید کو اپنائے گا وہی اخروی نجات پائے گا، نہیں دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔